بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، کیا دھاندلی کے ذریعے قائم کی گئی حکومت سیاسی معاشی ترقی کر پائے گی یا مزید ابتری کا باعث بنے گی؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ عاصم منیر شہباز شریف کو سلوٹ ماریں یا شہباز شریف باہر نکل کر عاصم منیر کو 10 سلوٹ ماریں، اس سے فرق کچھ نہیں پڑے گا۔ فرق پڑتا ہے سچائی سے، سچائی کو ماننے سے اور صحیح فیصلے کرنے سے۔ لوگ دیکھیے، اب یہ حکومت جو آپ کے سامنے آئی ہے، اس کی بساط جنرل عاصم منیر اور ان کے ہمنوا ساتھیوں نے بچھائی ہے، یہ بساط، اور وہی اس کے ذمہ دار بھی ٹھہرائے جائیں گے۔ شہباز تو یوں ہی بیچارہ بدنام ہو گیا، اس کی تو کمر میں درد رہتا ہے، 4 بیویاں ہیں، ہر رات ایک بیوی کے گھر سوتا ہے، اور اس کا بزنس جو ہے وہ یہی ہے کہ اقتدار میں آؤ، پیسے کماؤ اور اپنے قرض معاف کراؤ اور لندن میں لے جا کے چھپاؤ۔ وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اب کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کمزور اور غیر مستحکم ہے؟ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ نون اور پی پی کے تعاون سے پہلے 18 ماہ میں جو جرنیلوں نے حکومت بنوائی تھی، انہوں نے دنیا کی ماڈرن ہسٹری کی، آج کے دور کی سب سے بدترین حکومت کی۔ پاکستان کی نہیں، پوری دنیا میں اس وقت اس سے زیادہ بدترین حکومت نہیں تھی جو ابھی انہوں نے کی تھی۔ اب آپ دوبارہ ان کو لے کر آئے ہیں، دوبارہ آزماتے ہیں۔ مومن ایک سوراخ سے میں نے سنا تھا 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ یہ مومن ہیں کہ کیا ہیں، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا۔ اب آئیے ذرا اس بات پہ میں چاہتا ہوں توجہ دیجیے کہ یہ کیبنٹ جو بنائی گئی ہے یہ کتنی مضبوط ہے۔ 3 اہم پوائنٹس ہیں، وہ میں چاہتا ہوں پہلے آپ اپنے ذہن میں سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر سکیں اور پیچیدہ باتوں کو آسان بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ پاکستان کا مشکل وقت ہے۔ اس وقت سب سے اہم کام ایک اچھی کیبنٹ کا انتخاب ہے۔ یہ اس میں کتنا کامیاب ہے، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کو وہی رزلٹ ملتے ہیں جس طرح کے فیصلے آپ کرتے ہیں۔ گڈ ڈیسیژن، گڈ ریزلٹس، بیڈ ڈیسیژن، بیڈ ریزلٹس، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 3، جس طرح چیس کے گیم میں ایک چھوٹا سا بھی موو، غلط موو جو ہوتا ہے وہ آگے چل کے بہت بڑی اس کا ہلاکت کا باعث بنتا ہے، آپ کو لوز کرتے ہیں آپ، ایسے ہی سیاست میں بھی ایک چھوٹا سا بھی غلط موو جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں کا نہیں رکھتا۔ پاکستان کے جو حالات آج ہیں، پچھلے 2 سال میں جو انہوں نے پیدا کیے ہیں، ان سارے لوگوں نے مل کر، وہ اس درجہ خراب ہو چکے ہیں کہ سعادت حسن منٹو کا وہ پھر قصہ یاد آتا ہے۔ پھر آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کیسا چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا پاکستان کیسے چل رہا ہے، انہوں نے کہا ایسے چل رہا ہے جیسے جیل میں جمعے کی نماز ہوتی ہے کہ ایک جیب کترا آتا ہے جو اذان دیتا ہے، اور جو ہے قاتل جو ہے وہ امامت کرتا ہے، ڈاکو نماز پڑھاتا ہے، اور پیچھے سارے نمازی چور، سب لوگ مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو اسٹرکچر جو سامنے آئی ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی ایک بھی صحیح چوائس انہوں نے نہیں پک کی۔ اب آپ ذرا ایمانداری سے مجھے سوچ کے یہ بات بتائیے گا، جس ملک کا وزیر اعظم ایک سرٹیفائڈ کرپٹ آدمی ہو، جس کا واحد ہنر یہ ہو کہ وہ جرنیلوں کو بٹر لگانا جانتا ہے، بٹرنگ کرنا جانتا ہے، جس ملک کا وزیر اطلاعات انہوں نے اس شخص کو بنایا ہے جو بھری محفل میں خواتین کی موجودگی میں ہاتھوں کے اشاروں سے، وہ اشارے میں یہاں نہیں بنا سکتا، گالیاں دیتا ہو، گندی باتیں کرتا ہو ہاتھ کے اشاروں سے، ٹھیک ہے نا؟ جس ملک کا وزیر خزانہ ابھی تک آپ کو علم نہیں ہے، اچھا، اور اتنے بدعقل ہیں کہ ان کو جانے دے رہے ہیں، کیا نام، شمشاد اختر صاحبہ کو، وہ بہت لائق خاتون ہیں، وہ ان سے کام لے لیتے نہیں،
وہ تو خیر بیچاری کچھ لکھ کے چلی گئی ہیں کہ اب پاکستان سسٹین نہیں کر سکتا ان حالات میں ان قرضوں کو۔ اچھا، اب آئیے وزیر خارجہ کی طرف، ذرا غور فرمائیے، اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیے معین اختر مرحوم نے ایک بات کہی تھی کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو شخص جس کام کو نہیں جانتا اسے اس کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بدعقلی ہے، یہ اقربا پروری ہے، یہ اپنی ضد ہے، یہ اپنی انا ہے۔ پاکستان برباد ہوتا ہے ہو جائے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیے آج کی دنیا میں خارجہ پالیسی کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ آپ آج آپ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ریلیشن شپ میں ہر ایک کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ آج جیو اکانومی کی طرف جیسے دنیا مڑی ہے نا، تو ایک دوسرے سے ٹریڈ کرنا ہے، بڑے تعلقات اچھے طرح سے رکھنے ہیں، تو یہ تعلقات رکھنے کے قابل ہیں یہ صاحب۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک کے سربراہ سے یا کسی بھی ہائر اتھارٹی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ پہلے سے آپ کے متعلق ایک ایک بات جان چکے ہوتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا ریکارڈ کیا ہے، آپ نے کیا پرفارمنس دی ہے۔ فرض کیجئے اگر اسحاق ڈار کہیں جاتے ہیں یا شہباز شریف کہیں جاتے ہیں کسی سے ملنے، تو اس کو پہلے جان چکا ہوگا کہ یہ لوگ 30 سال سے رقم لوٹ کر لندن میں اور نیو یارک میں جمع کراتے ہیں، مجھے ان لوگوں کا ذاتی بھی علم ہے، یہ ان کا کام ہے۔ یہ وہ ان کی کیا عزت کریں گے، پاکستان کی کیا عزت کریں گے، اور یہ چوائس کس کی ہے؟ یہ عاصم منیر صاحب کی چوائس ہے، کریڈٹ گوز ٹو ہم۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے آج حالات کیا ہیں۔ ایران سے آپ کے تعلقات کشیدہ ہی میں تو کہوں گا، افغانستان سے، بھارت سے کہیں بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ چائنا آپ سے دور ہے، سعودی عرب UAE آپ کو قرضہ دینے میں محتاط ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے تعلقات کہیں بھی اچھے نہیں ہیں۔ اس موقع پہ تو آپ کو ایک بہت ہی ذہین پازیٹیو سوچ کا فرد چاہیے تھا، اور آپ نے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے جس کا ساری زندگی جو ہے وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس کا کام صرف پیسوں کو چھپانا، منی کیسے ٹرانسفر کی جاتی ہے وہ یہ کام میں ایکسپرٹ ہے۔ اس کو آپ نے کہا یہ وزیر خارجہ ہوں گے، یعنی آپ کے نزدیک فورن پالیسی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہاں کتنے لوگ موجود تھے، ملیہ لودھی موجود ہیں، وہ شمشاد صاحب موجود ہیں، کتنے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن آپ نے کسی کو نہیں اس قابل سمجھا۔ آپ نے ان کو اس قابل سمجھا جن کی وجہ شہرت ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتی ہے کہ یہ صاحب ہیں۔ کیریئر ڈپلومیٹ پاکستان میں موجود ہیں، آپ نے ان کو نہیں منتخب کیا، آپ نے ان کو منتخب کیا۔ خیر یہ اب آپ کی عقل ہے، اس پہ کیا کہا جائے۔ صاحب دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان سے اگر کوئی سنسیئر ہوتا تو وہ سچائی کو قبول کرتا اور ایک اچھی گورنمنٹ کی تشکیل میں اس کا ساتھ دیتا۔ انہوں نے ایک سچے لیڈر کو، ایک سچی گورنمنٹ کو آنے میں مداخلت کی، غلط دھاندلی سے ان کو جتوایا، غلط لوگوں کو، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کی چوائس، پتہ نہیں انہوں نے کتنی جلدی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ سفر کریں گے نون اور PPP کے ساتھ، جو بدنام زمانہ سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں۔ انہوں نے کوئی پہلے سے کوئی سوچ بچار نہیں کی، پلاننگ نہیں کی۔ کیا ان کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے ان کا دامن پکڑا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ غارت گری ہوگی، انتشار ہوگا، بدامنی ہوگی، معاشی طور سے مزید نیچے جائیں گے آپ۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار یہی ہیں جو ان کو حکومت میں لائے ہیں۔ متاثر کون ہوگا؟ عوام، غریب عوام۔ اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ہم بھی بے بسی کے اس مقام پہ ہیں کہ بس یہی کہیں گے کہ بس روز محشر ان کا دامن پکڑیں گے۔ پاکستان میں تو یہ عام پریکٹس ہے نا۔ یہاں امریکہ میں آپ کسی کو ذرا سی غلط بات کہہ کے تو دکھائیے، ذرا سا غلط مقدمہ قائم کیجیے، وہ کہے گا I will see you in court، آ جاؤ۔ ہمارے اگر کوئی کسی کے ساتھ غبن کرتے کہتے ہیں میں روز محشر تمہارا دامن پکڑوں گا، اس کو پتا ہے دنیا میں تو کچھ ملے گا نہیں۔ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اللہ تعالیٰ ان کو یہ عقل دے کہ دیکھو کرپٹ لوگوں کے ساتھ تم کتنا بھی سفر کر لو، تم منزل پہ نہیں پہنچو گے، تم نقصان ہی پہنچاؤ گے۔ یہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ میرے کہنے سے یہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ٹریمنڈسلی پروفاؤنڈلی، مطلب یہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، ان کا ریکارڈ ہے۔
اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمیونیکیشن بڑھائیے، اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔